اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بچتے رہو ہم اگر تم پھر جاؤ گے تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف کھول کر واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ آئندہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پھر وہ ڈرے اور ایمان لائے، پھر وہ ڈرے اور انہوں نے نیکوکاری کی، اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا کسی قدر اس شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہیں، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ ان میں سے بن دیکھے ڈرتا ہے سو اس کے سوا جس سے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، نہ مارو شکار جب کہ تم حالت آرام میں ہو، اور تم میں سے جو اس کو جان بوجھ کر مارے تو جو وہ مارے اس کے برابر بدلہ مویشیوں میں سے ہے، جس کا تم میں سے دو معتبر فیصلہ کریں۔ خانہ کعبہ نیاز پہنچائے، یا اس کا کفارہ ہے کھانا چند محتاجوں کا، اور یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اللہ نے معاف کیا جو پہلے ہو چکا، اور جو پھر کرے تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے فائدہ کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے، اور تم پر خشکی و جنگل کا شکار حرام کیا گیا جب تک کہ تم حالت آرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور اللہ نے بنایا کعبہ احترام والا گھر لوگوں کے لیے قیام کا باعث، اور حرمت والے مہینے اور قربانی اور گلے میں پٹا قربانی کا علامت پڑے ہوئے جانور، یہ اس لیے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ کہہ دیجئے برابر نہیں ناپاک اور پاک، خواہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھے لگے۔ سو اے عقل والو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح کامیابی پاؤ اور نجات پاؤ۔ اے ایمان والو، نہ پوچھو ان چیزوں کے متعلق جو تمہارے لیے ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر ان کے متعلق ایسے وقت پوچھو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے اس سے درگزر کی، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اس کے متعلق تم سے قبل ایک قوم نے پوچھا، پھر وہ اس سے منکر ہو گئے۔ اللہ نے نہیں بنایا بحیرہ اور نہ سایہ اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ عام، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، اور ان کی اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو کیا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا کچھ نہیں جانتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں؟ اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کا فکر لازم ہے۔ جب تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہوئے تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہ تمہیں جتلا دے گا جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو،
تمہارے درمیان گواہی کا یہ طریقہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے وصیت کے وقت تم میں سے 2 معتبر شخص ہوں یا تمہارے سوا دو، اور اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کی مصیبت پہنچے اور ان دونوں کو روک لو نماز کے بعد، اگر تمہیں شک ہو تو دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت مول نہیں لیتے، خواہ رشتہ دار ہوں، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے، ورنہ ہم بے شک گنہگاروں میں سے ہیں۔